یہ چیز نہیں طلب کی جائیں گے، یہ توبہ ان سے نہیں کہی جائے گی، یہ ڈانٹ ڈپٹ کی ظاہر نہیں کی جائے گی ان سے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، انہیں بس اوقات گمراہ اپنے دوستوں اور شیاطین نے کیا ہوگا۔ تو فرمائے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے مسلط کیے شیطانی دوست وغیرہ، انہوں نے پھر فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے آگے اور پیچھے تھا موجود خواہشات اور غائب ان کے لیے مزین کر دی، اور پھر ان پر حق علیہم القول فی امم قد خلت، پھر ان پر بات سچی ثابت ہو گئی عذاب کی، قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، داخل ہو گئی فی امم اس امت میں جن سے پہلے گزر چکے ہیں جن اور انسان، ابھی خسارت پائیں۔ چونکہ سبحان سجدہ آخرت قرآن سے اعراض کے متعلق بھی ہے، اللہ اس کا موضوع، تو یہ اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے دعوت کی۔ کافر جو ہیں نہ خود سنتے ہیں اور نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا، وکہا ان لوگوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ نہیں کہتے کہ اس قرآن کا مقابلہ کرو جیسی کتاب لاؤ، نہیں، اس کو سننے نہیں دینا، یہی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حق کا مقابلہ ہی کرنا تو جیسے دین لاؤ، لیکن وہ نہیں ہو سکتا، ان سے الٹا شور شرابہ، شور و غل اور لوگوں کو دور کرنا، پروپیگنڈا، لعلکم تغلبون۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور پہنچائیں گے، چکائیں گے ان لوگوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدا، شدید عذاب، یہ لوگ نہیں بچیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں دیں گے ضرور جزا أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کیا کرتے تھے اس کو برا بدلہ دیں گے، برا عذاب، اسوأ، برا عذاب بھی اور وہی عمل بھی برا ہے، ضرور بدلے میں دیں گے، بدلہ دیں گے، اسوأ، برا، الذی وہ کان یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے، یہی عذاب، یہی عمل اس کے لیے عذاب ہوگا، اس کو سامنا کرنے سے کترائے گا اور اس کا عذاب بھی برا ہوگا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، النار، وہ النار، آگ کی شکل، ان کا بدلہ ملے گا، ان کو بدلہ ملے گا۔ پھر ایک دن دو کی بات نہیں، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے ہوگا اس میں دار الخلد، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، بما كانوا بآیاتنا یجحدون، جو ہماری آیتوں میں انکار کیا کرتے تھے، لوگ رسول کی باتیں نہیں مانی، آج یہ بدلہ ہے۔ وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے کفر کیا، ربنا ہمارے رب ارنا، ہمیں دکھائی، الذين قالوا اضلانا، کافر کہیں گے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ضلانا، وہ دکھائیے ہمیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے دکھائیے، نجعلهما تحت اقدامنا، کہ ہم انہیں قدموں کے نیچے کر کے رون دیں، ہم انہیں کر دیں قدموں کے نیچے اپنے، یعنی پاؤں تلے رون دیں انہیں جنہوں نے گمراہ کیا۔ غصہ آئے جو دنیا میں وہاں جو بڑے محبوب رہے ہوں گے، ان کی بڑی قربانیاں وغیرہ وغیرہ ہوں گی، بڑی محبتیں ہوں گی، لیکن آخرت تباہ کی ہوگی۔ ہر تعلق جو اللہ کی راہ سے ہٹائے وہ کل کی دشمنی ہے۔ لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں اسفل اور ذلیل لوگوں میں سے، لیکن بات بنے گی نہیں، بلکہ پیچھے گزر چکا، لکل ضعف ولکن لا تعلمون، دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، انہیں بھی ڈبل اور انہیں بھی ڈبل ہے۔ کوئی خود بھی مجرم تھا، قرآن نے کہا انکم کنتم قوم مجرمین، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب، جبکہ برخلاف آخر تک ڈٹے رہے ہیں، اس سے کہنے پر گمراہ نہیں ہوئے، وہ اصل کامیاب ہے، وہ ان کا تذکرہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر نے استقامت اختیار کیا، ڈٹ گئے،
تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم کی 38 نمبر حدیث، سفیان بن عبد اللہ ثقفی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن احد بعدک او غیرک، اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیے جو جس کے متعلق مجھے کسی اور سے آپ کے بعد نہ پوچھنا پڑے۔ علی ترین عمل قال قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، بس کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ پھر ڈٹ جائیں۔ کوئی بندہ، افراد، معاشرہ، حالات، ضرور کچھ اس سے ہٹا نہ سکیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، استقامت اختیار رب اللہ کہہ دیا اور ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، عمل اللہ کے لیے خالص کی اور ہمیشہ کیجیے استقامت۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو، نہ غمگین، نہ خوف، نہ حزن، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرات نہیں، آگے پریشان نہ ہو، یہ رو لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ولا تحزنوا، غمگین نہ ہونا کہ دنیا رہ جائے گی، یہ ہوگا تو ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سنن نسائی کی 18-33 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ جب مومن کے پاس موت آتی ہے، حاضر ہوتی ہے، تو فرشتے آتے ہیں، ایک سفید ریشم کا کپڑا لاتے ہیں اور اس سے بیمان کرتے ہیں، روح سے کہتے ہیں اخرجی راضیۃ مرضیہ عنک الی روح اللہ ورحمہ، کہ نکل آئیے اللہ کی طرف، جو اللہ کی رحمتوں کی طرف اور خوشبوؤں کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے، کوئی ناراضگی تجھ پر نہیں ہے، اور وہ نکل آتی ہے پیارے انداز سے دی جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دینا اس طرح نہ جس طرح کوئی بچہ چھوٹا پیدا ہوگا، کسی کی اولاد نہیں ہے، کافی عرصے بعد پیدا ہوا، تو ہر ایک کی ہاتھ لے رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اہتمام ہے سلوک کا، اور اللہ کے پاس کھلائی جاتی ہے، اور اسی حدیث کے اندر جو بری ہوتی ہے اس کی حالت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر اس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، تم ملے گی جنت عظیم، یہی خوشخبری مل گئی، یہ ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، کارساز ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت میں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگو گے، جو تم مانگو گے ہم عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس مقام پر یہ اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل تو چاہ رہا لیکن ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، وہ چیز صحت کے لیے ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ، یا یہ کس نے مانگی اگلوں نے دی نہیں، اگلے دے نہیں رہے کہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جو نفس چاہے گا اور جو یہ مانگیں گے وہ سب ملے گا، مانگ کر مطالبہ کریں تو چیز ملے گی، چاہت ہو تو بھی ملے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے، یہ جنت من غفور الرحیم، عظیم اللہ کی غفور اور رحیم ہے۔ غفور رحیم مہمان نوازی اس نے کہا کہ جنت اللہ کی رحم سے آیا ہے، اللہ نے گناہ بخشے ہیں، رحم کیا تو یہ جنت آیا ہے، اس اللہ کی مہمان نوازی۔ پھر یہ مہمان نوازی اس غفور الرحیم کیا، وہ دنیا کی طرح نہیں ہے کسی کو کہ اگر 2 ٹکے دے دیے اچھی مہمان نوازی کر دی پھر 100 سال یاد رکھے گا، یہ غفور الرحیم کی مہمان نوازی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ومن احسن قولا، کس کی حسین، کون حسین ہے قول بات کے لحاظ سے، بات کون زیادہ حسین ہے، کس کی بات حسین ہے، ممن اس بندے سے دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف پکارتے، بڑی پیاری بات اللہ نے کی۔ اس داعی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وحی کی بنیاد پر جو دعوت دیتا ہو، دعا الی اللہ یہی ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی،
اخلاص کے ساتھ طریقۃ رسول اللہ منہج رسول اللہ کو اپنا کر دعوت دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بہترین آواز اور ندا اور بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں آوازیں لوگ عصبیت کی بلند کرتے ہیں، سیاست کی بلند کرتے ہیں، ایک دکاندار اپنی دکانداری کی آواز بلند کرتا ہے، ایک ریڑھی والا گلی میں اپنی جو ایٹرمنٹ ہے اس کے پاس اس کی آواز بلند کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی آواز ہے، لیکن دنیا میں جتنی گونجنے والی آوازیں ان میں سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین آواز جو ہے اور قول جو ہے من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف پکارتا اور بلاتا۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں جیسے ابن زید ھذا رسول اللہ کا کہ رسول اللہ کا تذکرہ یہاں ہے، بعض نے مؤذنوں کو مراد دیا، لیکن انشاءاللہ صحیح بات ہے کہ وہ رسول اللہ اول نمبر پر ہیں، مؤذنین بھی ہیں اور تمام جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے جس انداز کی اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ یہ بات ہم مفسرین بڑی قسم بیان کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی مراد نہیں ہے۔ تو سب سے افضل ترین دنیا میں بھی آواز ہو سکتی ہے وہ دعوت الی اللہ کی آواز ہے۔ وقال اننی من العامل الصالحا، پھر صرف دعوت نہیں ہے، عمل بھی ہے، عامل صالح نیک عمل بھی کرتا ہو، صرف لوگوں کی فکر نہیں خود کی بھی۔ وقال اور کہتا ہوں اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا جو دعوت دے گا دنیا ساتھ جڑے گی تو ذہن میں تکبر آتا ہے کہ جی میں نہیں۔ وقال اننی من المسلمین، خود کو کہتے ہیں آپ مسلمان ایک بندہ ہوں، مسلمان، کوئی تکبر شکبر نہیں، حاضر کی ساری اس میں ہوگی۔ وقال کہتا اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں کو ایک فرد مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اس میں منہج کا وضاحت بھی ہے کہ لوگ جان لیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا طریقہ، یہ میرا منہج، اور میں بھی اللہ کے مطیع ہوں، صرف تمہیں اطاعت کی دعوت نہیں دے رہا۔ مسلم کا معنی مطیع ہے نا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برابر نہیں ہے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع لٹائیے، باللتی اس طریقے سے ہی احسن جو بہت ہی اچھا ہو، برائی کا بدلہ اچھائی سے لیجیے۔ ادفع باللتی احسن، یعنی اس برائی کو لٹائیے اس راستے سے کہ بہت ہی اچھا ہو۔ مجاہد صاحب کہتے ہیں السلام اذا لقیت، جب آپ ملیں کسی ایسی چیز کو السلام کر گزر جائیں، یہ لیکن عام ہر برائی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اچانک وہ بندہ جس کے درمیان تیرے درمیان اور اس کے درمیان، بینک و بینہ، وہ بندہ بینک تیرے درمیان و بینہ اس کے درمیان عداوت دشمنی ہو، جب آپ یہ کریں گے کہ اس کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، کأنہ گویا کہ وہ ولی و دوست و حمیم گہرا، پھر جیسے کہ بہت جگری یار کسی کا، یہ ہے کہ جو آپ بندہ مسلسل برا کیے جا رہے ہیں اور آپ اچھا کیے جا رہے ہیں تو پھر بڑی محبتیں درمیان میں آ جائے گی، اگلا بندہ شیمان اور شرمندہ ہو جائے گا کہ یہ تو یہ اچھا میں نہیں ہوں۔ کأنہ ولی حمیم، قرآن نے کہا یہ دوستی اور یہ محبت جو ہے مار کر کسی کو نہیں قائم کی جا سکتی، بدلہ لے کر نہیں آ سکتی، کسی کا موتی اس لیول کا بنانا کہ ان ولی حمیم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھائی سے بدلہ دیا جائے برائی کا، لیکن یہ کام آسان نہیں، اس لیے فرمایا وما یلقاها، اور یہ صرف نہیں دی جاتی کون سی برائی کا بدلہ اچھائی سے، الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یہ بڑے باصبر لوگوں کو یہ صرف ملتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ خصلت نہیں ملتی، حائش نے مونس لا ہے خصلت مراد ہے، خصلت مونس، اور یہ خصلت نہیں ملتی الا ذو حظ عظیم، جو بہت بڑے نصیبوں والا، ذو حظ عظیم جو نصیبوں والا ہو عظیم، اسے ہی یہ خصلت ملتی ہے، اس کی قسمت بہت ہی عالی، اسی بنا میں قتادہ کہتے ہیں الجنہ، جو جنت والا ہو اسے یہ صفت ملتی ہے، واقعی یہ جنت لے جانے والی صفت، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر آپ کو غبارے آپ کو آئے وسوسہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی غضب کوئی وسوسہ، ابن زید صاحب غضب معنی کرتے ہیں، کوئی غضب کوئی غصہ کوئی وسوسہ پہنچے شیطان کی جانب سے، نزغ کوئی ایک وسوسہ اور غضب،
فاستعن باللہ، تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے اور پکڑیں. اعوذ باللہ پڑھا ہے. انہ وہ سمیع العلیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے. وسوسہ جو ہے وہ ٹل جائے گا. بخاری کی 32-82 نمبر حدیث. ایک آدمی کو اس طرح غصہ آیا اور بڑی عجیب حالت تھا. آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا انی لأعلم کلمۃ، مجھے کلمہ آتا ہے، لو قالها لذهب عنه ما يجب، اگر وہ ایک کلمہ پڑھ لے تو اس کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اعوذ باللہ یہ غصے کی دعا. فاستعن باللہ انہ السمیع العلیم، اللہ رب العالمین خوب سننے خوب جاننے والا ہے، مدد فرمائے گا. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات بھی اور دن بھی ہے، اللہ کی نشانیاں. والشمس والقمر، سورج بھی ہے اور چاند بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ نہ کرو نہ سورج کو نہ چاند کو، سجدے نہ کرو. اللہ کی نشانی ہے. اللہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانی اللہ نے پیدا کی. اور اچھی چیز بتائی وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کو سجدے کرو، اس اللہ نے انہیں پیدا کیا. سجدے اس اللہ کو ہونے چاہیے. یعنی یہ سے کم کرتے ہیں کہ مخلوق اس کے خالق کو سجدہ ہونا چاہیے جو کہ اللہ. ان کو دنیا و تعبدون، اگر تم خاص اس اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ خالص اللہ کی بندگی کرنی ہے تو پھر کسی سورج چاند وغیرہ وغیرہ کو نہیں ہوگی، کسی کی عبادت نہیں ہوگی. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تکبر کریں خود کو بڑا جانیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو کوئی نہیں. اگر خود کو بڑا جانیں اور بندگی نہ کریں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اللہ ان سے مستغنی ہے. ذو الفقار واللہ واللہ الغنی الحمید ہے. اللہ کی دوسری مخلوق ہے جو بندگی کرتی ہے. حارث آپ ذرا ادھر ہیں، سامنے ادھر بیٹھے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اگر یہ تکبر کرے اور خود کو بڑا نہ جانے تو وہ جو تیرا کے ہاں ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن کو. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تھکتے نہیں ہیں. یعنی اللہ کی بندگی کرنے والے بڑی مخلوق ہیں. اگر یہ نہ کریں تو اللہ محتاج نہیں ہے ان کے. اگر اللہ بار بار اپنی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بندگیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَاهُ خَاشِعًا، اللہ کی نشانیوں میں سے. یہاں پھر بارش کی بات آئی، قرآن ہے وہی اصلی. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ أَنَّكَ تَرَاهُ، بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشعۃ، خشک ہوتی ہے. خاشعہ خشک اور بنجر، غبرا قطادہ گیا تھا، بالکل غبار آلود اور مری مرائی. اذا انزلنا علیہ الماء اہتزت، بس جب نازل کرتے ہیں ہم اس پر پانی، اہتزت و لہلہا اٹھتی ہے. ہم جب صاحب کہتے ہیں اہتزت بالنبات، چونکہ جڑی بوٹیاں پھل پھول اگاتے ہیں تو لہلہا اٹھا اور ابد اور بلند ہو جاتی ہے، روا اور ابد اوپر آتی ہے. اس پر سبزہ ہوگا اوپر کو آ گئی. ان الذی احیا لمحی الموتى، بے شک یہ اللہ اس نے اسے زندہ کیا، یہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. اس لیے مانو آخرت کے تصور کو. اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ مردہ انسانوں کو زندہ کر دیتا ہے. زندگی میں اگر زندگی پیدا کرنی ہے، خود میں اگر روح پھونکنی ہے تو قرآن ہے. پھر اس دل میں باغ اور بہاریں اور پھل اور پھول اور گلستان تیار ہو جائیں گے. ان الذی احیا لمحی الموتى، بے شک وہ اللہ جس نے زندہ کیا وہی زندہ کرے گا مردوں کو. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہی اس پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں. یلحدون فی آیاتنا، جو الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں ہماری آیاتوں میں. امام طبری رحمہ اللہ یلحدون بہت سارے اقوال ذکر کر کے خلاصتاً اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
يلحدون ان الذین یمیلون عن الحق، وہ لوگ جو میدان اختیار کرتے ہیں حق سے پھرتے ہیں، فی حججنا وادلتنا ویعدلون عنہا، جو حق سے ہٹ جاتے ہیں، دلائل سے انحراف کرتے ہیں، یہ تکذیبا وجحودا، انکار کرتے ہیں۔ لحد اصل میں لحد قبر کی ایک قسم ہے، قبر ایک سیدھی قبر ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے یہ والی، ایک شب تو سیدھی ہوتی ہے، ایک لحد اس سائڈ پر بنائی جاتی ہے، اور جا کر نیچے گئے اور پھر دائیں بائیں طرف چلے گئے، یہ لحد ہے۔ الحاد میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ ہوتی ہے بندہ وہ چل کر ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے، دین کو غلط روپ دے رہا ہوگا اور دلیل کو غلط انداز سے استعمال کر رہا ہوگا، غلطی پر دلائل دے رہا ہوگا، یہ الحاد ہے۔ بے شک وہ لوگ جو الحاد اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، چونکہ سب کا موضوع قرآن ہے تو قرآن حدیث سے متعلق بڑے ملحدین موجود ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو الحاد اختیار کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، دھمکی دی اللہ نے، لا یخفون علینا، اور سے مخفی نہیں ہے، ہماری نظروں میں ہے۔ افمن یلقی فی النار، کیا بس وہ بندہ جو پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے آگ میں، یعنی یہ ملحد، خیر بہتر امن یاتی آمنا، یا وہ جو آئے گا امن کی حالت میں یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ جو الحاد اختیار کرے اللہ اسے آگ میں پھینک دے، یہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن بالکل امن ہو کر آئے گا۔ ظاہر جواب کہ وہی بہتر ہے جس سے امن ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ یا معلوم معاشرے تم کرو تم چاہو، جو تمہاری مرضی ہو عمل کر سکتے ہو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک تم عمل کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والے ہیں، اللہ کی پوری نظر ہے، اللہ سے کچھ بھی، نہ کسی کا الحاد غائب اور نہ کسی کی درستگی اور خدمت، اسلام دعوت اللہ، چند پیچھے دعوت اللہ دینے والی مخلوق موجود ہے، وہاں ایسے ملحدین بھی تو موجود ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سورت کا جو موضوع بالکل مناسب باتیں وہاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک فائدہ ہوتا ہے سورت کے موضوع کو سمجھنے کا، باتوں میں سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں دعوتیں چلتی ہیں، جہاں پانی ہے وہاں جاگ بھی ہوگی، جہاں سونا وہ آگ ہوگی، جہاں اللہ کی طرف دعوت ہے وہاں الحاد کے داعی بھی موجود ہوں گے۔ اعملوا ما شئتم، کرو جو تمہاری مرضی ہو، یہ دھمکی ہوتی ہے۔ اعملوا ما شئتم، یہ حکم نہیں ہوتا، دھمکی ہوتی ہے، بس جو دل چاہتا ہے کرو، پوچھ لیں گے ہم۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، بے شک رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ جنہیں کفر کیا بالذکر، ذکر پر، قرآن پر نہ مانا، لما جاءہم جب ذکر ان کے پاس آیا، قرآن حدیث وحی کے پاس آئی، انہوں نے کفر کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک مطلب یہ جواب مخفی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے کفر کیا اس پر، وحی پر۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ جو ہے کتاب ہے عزیز، بلند مرتبے والی کتاب ہے، عزیز اور بلند اور عظیم کتاب ہے قرآن جو ہے، یعنی اور جو اس جیسی کتاب پر کفر کرے گا وہ کہاں بچ سکے گا، اس لیے جواب لایا ہی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب ہے غالب ہے، بلند مرتبے والی ہے۔ دیکھیں ایک چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے جڑنا اور نہ جڑنا اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس سے جڑنا بڑا ثواب ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا اتنا ہی بڑا گناہ اور تباہی ہے۔ بڑی چیز، بڑی شخصیت، اس کا تعلق بڑا فائدہ دیتی ہے اور اس کا چھوڑنا بڑا نقصان دیتی ہے۔ یہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب ہے عزیز، بلند مرتبے والی، عظیم شان والی کتاب ہے قرآن۔ اس کا جھٹلانا یہ کوئی اے بی سی یعنی بے دسے کہ نہیں کتاب مانی نہ صحیح، عزیز کتاب ہے، اس کا نہ ماننا بڑا نقصان دہ ہے۔ لا یأتیہ الباطل، کتنی عزیز، کتنی غالب، کتنی عظیم، لا یأتیہ الباطل، کتنی عظیم ہے، نہیں آتا باطل من بین یدیہ، اس کے آگے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے، مانا کسی جہت سے اس پر باطل اٹیک نہیں کر سکتا، گھومے گا، گھمائے گا، پھر زمین اڑ جائے گا، چلا جائے گا، لیکن اس کو محو غلط ثابت کرنا یہ نہیں ہے۔ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ اس اللہ کی طرف جو حکیم ہے، حکمتوں والی ہستی ہے،
حمید قابل تعریف ہے. ظاہر ہے جس کا مصنف، جس کا نازل کرنے والا حکیم ہے تو کتاب بھی حکیم ہوگی، اور وہ حمید تعریفوں والا تو کتاب بھی، تصنیف بھی پھر ایسی ہے. تنزیل من حکیم حمید، مضبوط کتاب ہے، کوئی باطل اس کو چھیڑ نہیں سکتا. اور الحمدللہ اخبار یہ حقیقت ہے، قرآن کی آیت کافر بھی سن کر وہ سمجھ نہیں ہو سکتا. جتنی بھی گمراہ دنیا آپ کے قرآن یہ بڑا پیسہ باسا کر رہے ہوں گے. آپ صرف اتنی زبان بات منہ سے نکالیں گے نا کہ قرآن کی فلانی ہے، بس خود ہی منہ خاموش ہو جاتے ہیں، بات آپ نے کی نہیں ہوتی. دیکھ لیں آپ اکثر اسی طرح جی حدیث میں آتا ہے نا وہ جی غیرت کھا کے خاموش ہو جاتا ہے، بات آپ نے کی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کرتے ہیں. یہ نام ہی ایسا ہے، کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك. نبی اسلام کو تسلی کوئی نہیں، یہ انبیاء کو پہلے بھی پریشان کیا گیا. اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ پریشان ہونا ان کے دلائل نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ہی چلتے ہیں. یہ حقیقت ہے، کل گمراہی کے جو دلائل تھے آج بھی وہی ہیں، افراد بدلے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل نہیں آیا کرتا نہ اس کے آگے ولا من خلف. تنزیل من حکیم حمید. ما يقال لك، نہیں کہا جائے گا، کہا جاتا آپ سے نہیں باتیں کی جاتی. لا ما قد قیل، مگر جو کی گئی تھی رسولوں سے من قبل، آپ سے پہلے جو باتیں کل رسولوں سے کی گئی ہیں وہی آپ سے کی جاتی اور کرتے ہیں لوگ. اس لیے آپ نہ پریشان ہو. دوسرے انبیاء بھی پریشان کیے گئے، ہمیں بھی تنگ کیے گئے، ان کو کوئی باتیں سنائی گئی ہیں، اور یہ ان کے دلائل نئے نہیں ہیں، وہ پرانے ہی ہیں. نہ ربک ذو مغفرۃ، تو نہ اتباع کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ. نہ ربک بے شک ذو مغفرۃ، بخششوں والا ہے یعنی مومنوں کو، وذو عقاب علیم، اور بہت دردناک سزا اور عذاب والا یعنی مجرموں کے لیے. دونوں صفات اللہ. مغفرت کو پہلے ذکر کیا چونکہ ان رحمت اس وقت غضبی والی بات ہے نا. وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے اور نازل کرتے، اس کی زبان عجمی ہوتی تو پھر بھی اعتراض ہونا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم بناتے اس سے قرآن اور عجمی زبان میں، لَقَالُوا، یہ کہتے ہیں لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کیوں نہیں تفسیر اور وضاحت سے رکھی گئی اس کی آیات. یعنی یاد رکھیے کہ عربیاں عجمیاں باتیں سمجھ نہیں آتی، تفسیر ہی نہیں ہمیں سمجھ آتی، وضاحت نہیں سمجھ رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کی زبان تفسیر کر ہی نہیں سکتی، تو پھر انہیں یہ اعتراض کرنا تھا کہ جی یہ تفسیر نہیں ہے اس میں، اعجمی و عربی، اور یہ اعتراض ہونا تھا. اعجمی کہ کیا یہ کتاب عجمی ہے، عربی، اور رسول جو ہے عربی ہے. رسول عربی ہے اور کتاب جو ہے عجمی ہے. یہاں عجمی ہے اور یہ ہم عربی ہیں، اور چیز عجمی آ گئی. اور کہہ دیجیے وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى، ہوا یہ اور یہ قرآن الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہدى ہدایت، و شفاء ہدى مصدر لائے گا نا، ہدى و شفاء، وہ کہ سراسر ہدایت ہے اور سراسر شفاء. یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے اشارہ. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ رجل عادل، فلانا بڑا منصف آدمی ہے، عادل. اور ایک کہ رجل عدل، فلانا عدل ہے. وہ کہ اس میں اتنا انصاف ہے، اس میں کہ خود ہی انصاف بن گیا، یہ انصاف ہی. فلانا جو ہے وہ شجاعت ہے، اس میں شجاعت ہوتی ہے، شجاعت اتنی زیادہ بہادری کہ اس کا نام ہی وہ بہادر بن گیا، بہادری بن گیا. یہ ہدا سراسر ہدایت ہے، کام اور قوانین جو بھی قرآن مختلف چیزیں، الفاظ، معانی، ہر میں سراسر ہدایت. شفا بھی ہر الفاظ میں شفا، معنی میں شفا، پڑھنے میں شفا، سننے میں شفا، اور فکر میں شفا، ہر چیز. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں وقر بوجھ ہے. یہ مسئلہ ہے، ایمان سے نہیں لا رہے، کنیکشن بند ہے یہاں کا، اندر بات نہیں جا رہی. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ قرآن علیہم ان کے خلاف، یعنی ان کے حق میں عمى، اندھا پن ہے. یہ قرآن ایسی چیز جسے آنکھیں کھلتی ہیں لیکن ان کی بدبختی کی بنا ان کے حق میں اندھا پن بن گیا، نہیں سمجھ آتی اس کی
اور الٹا اس میں مزہ کام چھوڑ دیتی ہیں. فضائل تمہیں علیہ سے گندگیاں بڑھتی ہیں. اس اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ ہیں جو آواز دیے جاتے ہیں من مکان بعید، دور کے مکان سے. یہ دراصل عربی کا مقولہ سا ہوتا ہے کہ فلانے کو دور سے آواز دی جا رہی ہے، مانا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، نہیں سن رہا. کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، یہ نہیں سن سکتے، نہیں سن رہے. اولئک، اگر سے قریب سے نبی دعوت دے رہا ہے لیکن یہ اتنے دور بھٹک گئے ہیں جیسے بہت دور سے انہیں آواز دی جا رہی ہے، مانا یہ سننے کی طاقت سمجھنے کی نہیں رکھتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فاختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا. کتاب آئی، انہوں نے اختلاف کیا. تو پھر جو اللہ کی کتابوں میں اختلاف کرنے سمجھ کر انہیں سزا دینی چاہیے. اس نے فرمایا کہ جی بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر بات تیرے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. یعنی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم ہر ایک کو اپنے وقت پر ہلاک کر، ہم حجت پوری کریں گے، عذاب اپنے وقت پر دیں گے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو یہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے. یعنی اس کا معنی پھر یہ ہوتا ہے، عذاب کی تاخیر یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، بلکہ لوگ تو بالکل نہیں اچھے، نقل عذاب کے لائق ہیں. لیکن عذاب کی تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ اسے لیٹ کر رہا ہے کہ وہ بات کرے. نہیں ہوتا دنیا میں کئی دفعہ لوگ اگر میں کام غلط کرتا ہے اتنے عرصے سے کر رہا ہوں تو میں نے سزا دینی تھی نا. لوگ کہتے ہیں اگر میں برا ہوتا میرے ساتھ یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ یہ فیصلے کی تاخیر یا عذاب کی تاخیر یا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں، بلکہ یہ دراصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کی ہلاکت کا ایک وقت لکھا ہے اور اسی کا اللہ انتظار کر رہے ہیں. اللہ ہماری طرف ہے نہیں نا. ہم کیسے ہیں؟ ہم نے جی کسی سے معاہدہ کیا یہ 10 سال 20 سال چلوں گا، معاہدہ ہو گیا کسی کاروبار میں ویسے، لیکن 1 سال ہوا نہیں اور بس برداشت نہیں ہو رہی چیزیں اور جی بس معاہدہ ختم اور چھٹی دے دی. اپنے وہ وقتی حالت نے ہمیں بے صبرا کر دیا. اللہ ایسے نہیں ہے. اللہ نے جو لکھ دیا ہے، اب بنے اگلا بڑا ظالم اور مشرک اور کافر اور باغی بھی ہے، اللہ کی طبیعت انسانوں کی طرح نہیں ہے. وہ بے صبر نہیں ہے، وہ حلیم ذات ہے اور اپنے وقت تک بات کی رسائی وہ ہوتی ہے. یہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر بات گزر نہ چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ شک البتہ وہ شک میں اس قرآن کے متعلق مریب، سخت شک میں پڑے ہیں. یعنی قرآن پر شک ہے. ریب میں شک کا معنی اور شک میں بھی شک، لیکن مریب تھوڑے سخت شک کو کہتے ہیں. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں جو بے چینی اور اضطراب پیدا کرے، حرکت سی پیدا، اس کو ریب کہتے ہیں. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے اس کا، فَلِنَفْسِهِ، اس کا خود کے لیے ہی ہے. اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، نیکی بندے کی اپنے لیے ہے. تیری نمازیں اللہ کے لیے نہیں مفید، تیرے لیے مفید ہے. تیری ضرورت ہے کوئی اللہ کی نہیں ہے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برا ہوا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اللہ کو کسی کی برائی کا، بندی کا کوئی نقصان نہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی پھر تیری ناراضگی کا ذریعہ بنے گی. بات اتنی ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اِلَيْهِ، اس اللہ کی طرف يُرَدُّ لوٹایا جاتا ہے علم السَّاعَةِ، قیامت کا علم. قیامت کا علم ایک معنی ہے کہ خالص اللہ کو، اسی کی طرف اس کی فائنل جو خبر ہے وہ ہوتی ہے، اسی کو ہے. اور دوسرے سے یہ ہے الیہ یرد علم الساعہ، اس اللہ کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے. یعنی جس سے آپ یہ سوال کریں کہ قیامت کب آئے گی تو کہے گا واللہ اعلم، واللہ اعلم، واللہ اعلم، اللہ بہتر ہے. ہر بندہ یہ علم اللہ کی طرف لوٹائے گا. اسی بنا سے بخاری وغیرہ کی جو 50 نمبر حدیث
جبریل امین نے آ کر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، کہ سائل یعنی آپ جو ہے اور جو مسئول میں، جو مسئول ہے یعنی میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا کہ کب آئے گی، یعنی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ یرد علم الساعہ، ایک معنی کہ حقیقی علم قیامت کا اللہ کو، دوسرا یہ کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہی ہر بندے اللہ کی طرف لوٹاتا ہے۔ دونوں معنی سمجھنے کہ یہ فرق نہیں، اللہ کی طرف ہی قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اسی حقیقی علم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، وما تخرج، اور نہیں نکلتے، من ثمرات، کسی قسم کے پھل، کسی قسم کے پھل نہیں اگتے نکلتے، من اکمامها، اپنے غلافوں سے، من اکمامها، کم آستین کو کہتے ہیں، میرے غلاف اور اپنے خوشے اور جس چیز کے اندر وہ پیک ہو۔ امام مجاہد صاحب کہتے ہیں حین تطلع، جب وہ نکلتے ہیں باہر آتے ہیں، وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مؤنث، کوئی حمل نہیں اٹھاتی، ولا تضع، نہ کوئی وضع کرتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کا علم سے، یعنی کوئی پھل پیدا ہونے لگا ہے، نکلا ہے، یا کوئی بچہ پیدا ہونے لگا ہے، یا حمل ہوا ہے یا حمل وضع ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ بعلم ہی، یا اللہ کا علم سے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس اللہ رب العالمین نے پکاریں گے، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ قالوا، کہیں گے آذَنَّاكَ، اللہ پوچھیں گے کتنے میرے شریک؟ اللہ کے شریک نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے ذہن کے مطابق بات ہو رہی ہے، انہوں نے تراشے ہیں اللہ کے شریک، نہ پوچھے گا کہ اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک جو تم نے بنائے ہیں؟ قالوا، کہیں گے آذَنَّاكَ، ہم تجھے خبر دے چکے ہیں، یہ اللہ ہم عرض کر چکے ہیں، مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ان چیزوں کا۔ شرک پر کیا گواہی؟ حتیٰ کہ جنہوں نے شرک کیا وہ خود بھی گواہ نہیں مانیں گے اس دن، اس پر ملائک گواہ نہیں ہیں شرک پر۔ آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم میں سے کوئی گواہ اور شہید نہیں ہے شرک کا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، یہی وہ لوگ تھے جو کل تک ان کو شریک ثابت کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، جھگڑتے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی انسان نہیں شرک کر سکتے، یا انسانوں کو اللہ کو نہیں شریک کیا جا سکتا، یہ حجر ہیں، یہ شجر ہیں، یہ بت ہیں، نہیں، یہاں بندے ہیں۔ پیچھے بار بار آپ نے مکالمے سنے کہ انہیں مکالمے چل رہے ہیں آپس میں، تو یہ انسان ہی ہوا ہے، دنیا میں ان کے لیے لڑتے جھگڑتے رہے ہیں، ان کا دفاع کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی شہید ہے نہیں ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ اندر کوئی شریک ہو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور غائب ہو جائے گا ان سے، گم ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جو ہے اس کی بندگی کرتے تھے، پکارتے تھے، یعنی بندگی کرتے تھے پہلے جو سجدے کیا کرتے تھے بھول جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور خیال کریں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے بھاگنے کی اور خلاصی کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے بھول گئے ہیں اور باقی پرابلم کوئی نہیں ہے، وہ جو ساتھ تھے وہ نکل گئے ہیں اور خود یہ پھنس گئے ہیں۔ فرق ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی کو کسی نے بے سہارا کسی مقام پر چھوڑ دی اور بھاگ گیا، لیکن پھر بھی یہ کسی طرح سے نکل جائے گا، مطمئن ہو کہ میں چلا جاؤں گا، واپس راستہ پتہ ہے جو بھی ہے، میں کوئی طریقہ اپنا لوں گا۔ وہ چھوڑ گئے اپنے جو جن کے بل بولتے ہیں چلتے رہے ہیں کہ جی آخر بیڑا پار سب کچھ، وہ چھوڑ گئے ہیں اور ان کے پاس بچنے کے لیے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وہ خیال کرنے لگے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے وغیرہ کی جگہ نہیں ہے۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، اب یہاں انسان کی کچھ بڑی عجیب خامیاں یہاں رب العالمین نے 4-5 بیان کی ہے، اس خود غرض انسان کی کچھ حالتیں اللہ نے بیان کی، یہ قرآن سے منحرف انسان کی اللہ نے صفات بیان کی ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان جو ہے نہیں تھکتا، یسأم من دعاء الخیر، خیر کی دعا کرنے سے، یا پوری زندگی ایک چیز مانگتا رہے گا نہیں تھکے گا، جو دنیاوی فائدے کی۔ من دعاء الخیر، دن کو بھی مانگے گا، رات کو بھی مانگے گا، سجدے میں بھی مانگے گا، نماز میں بھی مانگے گا، بعد میں مانگے گا، پہلے بھی مانگے گا، خود بھی دعائیں کرے گا، لوگوں سے بھی دعا کیجیے۔ من دعاء الخیر۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ،
اب یہ بری بات نہیں ہے، واقعی بندہ دعا کر نہ تھکے، کرتا چلا جائے، لیکن یہ بات جو بری ہے کہ اللہ سے جب خیر کی باری وہ بڑا مانگتا ہے اور ملتی بھی اس سے خیر ہے، لیکن پھر جب معمولی سی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے ملتی ہے تو پھر اللہ سے ناراض۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس سے ملے پہنچے الشر، شر کوئی تکلیف مصیبت، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یہ مایوس ہو جاتا ہے، یئوس بہت مایوس ہو گیا، قنوط سخت نا امید، پھر مایوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے کہ جی اللہ نہیں میرے کام آتا ہوں، میری قسمت، یہ ہم کہتے ہیں نا قسمت نصیب، یہ دراصل اللہ پر اعتراض والی بات ہے۔ قسمت کس نے لکھی ہے آپ کی؟ نصیب کس نے، تقدیر کس نے لکھی؟ نصیب پر اعتراض، قسمت پر اعتراض، تقدیر پر اعتراض، یا اللہ پر اعتراض ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے تکلیف پہنچے میرے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، بہت مایوس، بہت نا امید ہو جاتا ہے، بدگمانی اللہ پر ہونے لگتی ہے انسان کی، حتیٰ کہ بعض اوقات اگر دعا نہیں قبول ہوئی، اس کی لمبی لمبی دعائیں، پھر نا امید ہو جائے گا، نہیں اللہ نے اگر قبول کیا تو اس میں آپ کی بہتری تھی، نہیں قبول کی اس سے اچھا اللہ دینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، اور نہ دینے میں خیر تھی اس کی، نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ویسے بھی مصیبت آ گئی تو کیوں بندہ اللہ سے نا امید ہوگا۔ وَلَنَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اسے پہنچائیں رحمت منا اپنے پاس، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور یہ کہے گا هَذَا لِي، یہ تو جی میرے لیے تھی، میں اس قابل تھا۔ اللہ نے رحمت دی تو پہلے بڑی تکلیفیں تھیں، کاٹی ہیں، دعائیں کی اس کے لیے سب کچھ ہے، پھر جب اللہ دے دیتے ہیں پھر دیکھیں مانگا اللہ سے، رو رو کر مانگا اور اللہ نے اس پر رحم کہیں سے دیا، جب چیز مل گئی پھر اللہ کو چھٹی، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی ہاذا لی، میں جی میری محنت ہے جی، میں اس قابل اور لائق ہوں، بڑی قربانی دی ہے اس کے لیے، پھر اللہ نہیں یاد رہا ہاذا لی، اس کا تکبر ہے، اس کی کریے والی سے تکبر والی، وما ظن الساعة قائمة، اور یہ اس کی بری سے قیامت کو نہیں مانتا، وما ظن الساعة قائمة، میں نہیں خیال کرتا قیامت کو قائم ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، اگر رب کے پاس میں گیا بھی تو إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے اس اللہ کے پاس بھی اچھی زندگی ہوگی، مروں گا نہیں، یا میں اللہ دوبارہ نہیں زندہ ہونا، رب کے پاس نہیں جاؤں گا، بس یہیں مر گیا آخر تھا، اور بالفرض اگر ہو گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے اس اللہ کے پاس اچھی زندگی ہوگی، جنت ہوگی اور کامیابی ہوگی، عمل ہے نہیں، اللہ کی بغاوتیں ہیں، آخرت کو مانتا نہیں، کفر ہے، اور اگر بالفرض آئی بھی تو میری کامیابی ہوگی، یہ بات قرآن نے ایک سے زیادہ مقام پر کی ہے، سورہ مریم میں اللہ نے کافر کی یہ بات رکھی ہے، سورہ کہف میں رکھی تھی، جو دو آدمیوں کا اس میں مکالمہ ہے کہ قیامت آئے گی، نہیں آئی تو میں کامیاب، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں جنہوں نے کفر کیے، بما عملوا، کہ ان اعمال کی جنہوں نے کیے، اعمال کی خبر کا معنی کیا بتائیں گے، سمجھائیں گے، عمل دکھائیں گے اور اس کی سزا دونوں دھمکی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اس لیے فرمایا ہم ضرور چکائیں گے انہیں من عذاب غلیظ، غلیظ عذاب میں سے، سخت عذاب میں سے کچھ دیں گے، من عذاب غلیظ، غلیظ عذاب اس انسان کو دیں گے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِجَانِبِهِ، یہ بھی اس کی بری صفت ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب انعام کرتے ہیں انسان بندے پر، أَعْرَضَ، وہ پھرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور کر دیتا ہے، بجانب اپنا پہلو، جب نعمتیں دیتے ہیں تو نعمتیں سے گمراہ کرنے لگتے، یہ ہوتا ہے 100 میں سے کوئی 10-5 بندے ہوں گے جو نعمتوں کے باوجود سیدھے رہتے ہیں، اگر اکثر منحرف ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، مال پیسے سے گمراہ کر دیتے ہیں، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، دور ہو جاتا ہے، دور کر لیتا ہے اپنا پہلو، گزر جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، بھول کر، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پہنچتی ہے سے بھی تکلیف، پھر اللہ یاد آتا ہے، یہ خود غرضی ہے انسان،
ذو دعائن عریض، یہ ہو جاتا ہے ذو دعائن عریض. عریض کہتے ہیں چوڑی دعاؤں کا مالک یہ بن جاتا ہے. پھر لمبی چوڑی دعائیں اس کی ہونے لگتی ہے. یعنی پھر یہاں اس کی بے صبری کا بیان ہے. خود غرضی بھی ہے اور بے صبری بھی ہے. یہ 4-5 صفات اللہ نے یہاں بتائی ہے انسان کی بری صفات. اور کہہ دیجیے رأیت من کان من عند اللہ، یہ وہی بات دوسروں کو ہم نے کی. پہلے آپ اپنے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ غلط ہیں، یہ ٹھیک ہے. پر اس پر آپ کی محنت ہوتی ہے. لیکن جب اگلا بندہ سمجھ نہیں آئی بات، پھر آپ تھوڑی ٹھیک دے دیتے ہیں، اپنا ظاہر تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں. کیا بالفرض 2 منٹ کے لیے سوچو کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو تم غلط ہو. پھر کیا پہلے کہ تو وہ تیار نہیں ہو رہا کہ وہ سوچے کہ میں غلط ہوں. اس لیے آپ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے سوچو، اگر ٹھیک ہو پھر کیا بنے گا. تم نہیں مان رہے اور چیز ٹھیک ہے، تم نہیں مان رہے کہ زہر ہے اور پینے لگے وہ واقعی زہر ہو، پھر اس طرح کی بات ہوتا ہے. اور کہہ دیجیے رأی تمہارا کیا خیال ہے. رخاء العنان جسے کہتے ہیں، رخاء العنان الخصم. اور کہہ دیجیے رأی تمہارا کیا خیال ہے. ان کان من عند اللہ، اگر کتاب اللہ کی طرف سے ہو، بالفرض 2 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے آئی ہو، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس پر کفر کرو، تو پھر کیا بنے گا تمہارا. من ضل، کون جانا گمراہ ہے ہوگا ہمیں اس بندے سے، وہ فی شقاق بعید، جو دور کی گمراہی. اگر یہ کتاب واقعی اللہ کی تو پھر اس بندے سے کون بڑا گمراہ ہوگا جو اس کی دور تک مخالفتیں کرتا ہے اور دوسری مخالفتوں میں شامل رہا ہے اور ہوتی رہی ہیں اس کی. من ضل المرء فی شقاق بعید، واقعی اس سے کوئی ضرور وقت نہ ہوگا. یہ بات پھر عام بھی ہے. دنیا میں ہر مخالف ہی برا ہے، لیکن اس سے بڑا بدبخت کوئی مخالف نہیں ہو سکتا جس کی مخالفت قرآن و حدیث اور وحی سے ہو. اور یہ کافی دنیا بلا مبالغہ جو خود کو حق پر سمجھتے ہوئے غیر شعوری طور پر قرآن و حدیث کی مخالفت میں کھڑے ہیں. جی فلانی حدیث سے میں نے اتنے جواب کر دیے، جی میں نے اس حدیث کا جواب یہ لکھا ہے. یہ حدیثیں جوابوں کے لیے رہ گئی ہیں، یہ عمل کے لیے ہے. یہ تو ہدایت ہے، دل سے لگانے کی چیزیں ہیں. سنریم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم سچا کر دکھائیں گے، ثابت کریں گے، زبردستی دکھائیں گے. سنریم آیاتنا فی الآفاق، سنریم قریب ہم نے دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں، یعنی قرآن کی حقیقت. فی الآفاق، آفاق عالم میں، اطراف عالم میں. آفاق زمین و آسمان اور اس کے نظام میں، ہواؤں میں، سمندروں میں تمہیں دکھائیں گے. فی الآفاق، نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے جو بتائے گی انہ الحق، سچ. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یعنی بھی ان کے اپنے نفس میں ہی یہ چیزیں ہوں گی جو بتائیں گی قرآن حق. دیکھیں بات اگر سمجھنے کی قرآن نے بڑی گہری بات کی. آج کافر جب اس کی اپنی سوچ اپنی کتاب میں اس نے پڑھی کہ دنیا جو ہے یہ مثلا گول، کتاب میں پڑھا، استاد نے پڑھایا کہ جی بس یہ گیسوں کا مجموعہ تھی، اور پھر یہ پھٹ گئی اور پھر اس سے زمین، پھر آسمان، کانت عالم تھا. قرآن میں پڑھا تو وہاں عالم کو دیکھا، یہ چیز تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. تو اس عالم میں اور آفاق میں، دنیا کے کناروں میں اس نے جب غور کیا، اسی نے بتایا کہ انہ الحق، یہ قرآن جو ہے یہ حق اور سچی کتاب ہے. اسی طرح فی انفسہم، نفس میں مثلا قرآن نے ذکر کیا خلقکم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ، کیا ذکر کیا. ہم ایک مثال دے رہے ہیں. ایک کافر اور ڈاکٹر وغیرہ اس نے تحقیق شروع کی اور سیم جب انسانی مراحل دیکھے تو وہی قرآن نے بیان کی. تو اس نے خود کے نفس میں، خود انسانی نفس میں غور کر کے یہ سمجھا کہ انہ الحق، قرآن تو سچی کتاب ہے. یہ اس زمانے میں بھی تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہم تمہیں نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی دکھا دیں گے کہ جو مجبور کر دے گی اس بات کہنے پر کہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے. چونکہ اس زمانے میں تحقیقات تھوڑی کم تھی نا،
مثلا یہ انسانی مراحل جو پیدائش کے ہیں، جتنا اس زمانے میں جانے گئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ ہے وہ، اس زمانے میں نہیں تھا، انسان کی رسائی اتنی نہیں تھی، تو اب اس چیزوں کو زیادہ جان سکتا ہے۔ اسی طرح جو سائنسی امور ہے جن کا آج اس زمانے میں انکشاف ہوا اس زمانے میں نہیں، اس لیے اللہ نے مستقبل کا حوالہ دیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان ان چیزوں کو جان کر قرآن پر وہ ایمان نہیں لا سکا جو اس زمانے کا مسلمان نہ جان کر لایا تھا، چونکہ اس کا ایمان بالغیب مضبوط ہے اور اس کا ایمان بالغیب کمزور ہے۔ اس لیے پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کے مسلمان کا ایمان جان یا قرآن کی سمجھنے کی صلاحیت اس زمانے سے زیادہ ہے، کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس زمانے کے بہت بڑا اس زمانے کو عبداللہ بن عباس سے زیادہ سمجھ جائیں گے، نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ اللہ کی خاص مدد تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس فریب کو دیکھنے والی دنیا تھی جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، رسول اللہ سامنے تھے ان کے، تو ان مناظر معاملات کو زیادہ سمجھتے تھے بنسبت ہمارے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آیت آپ سمجھ رہے ہوں گے، بڑی پیاری آیت ہے۔ سنریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے۔ بعض کئی آیت ایسی ہوتی ہیں جو ترجمہ تو بندہ کر لیتا ہے لیکن معانی اور مفاہیم ذہن میں نہیں بیٹھتے اس کے۔ سنریہم آیاتنا، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، آفاق عالم میں، اطراف عالم میں، یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، جہاز، سیٹلائٹ، وائی فائی، فلانا فلانا فلانا، وفی انفسہم، اور کہ اپنے نفسوں میں بھی انسان، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک یہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے تیرے رب کو کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ خدا کی خدائی کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ شہید ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کون سی چیز ہے جس کی اتنی مضبوط نگاہ ہو اور ہر چیز پر جس کی نظر ہو اور ہر چیز کا متعلق جانتا ہو؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہ گواہی زبان سے بھی دی اللہ نے، قرآن حدیث کی صداقت کی، اور بالفعل بھی دی ہے گواہی، قرآن کی تائید کی ہے اللہ نے، رسول اللہ کی ہے، تو یہ اللہ کی گواہی ہے۔ الا خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک وہ شک میں من لقاء ربہم، رب کی ملاقات کے متعلق شک رکھتے ہیں۔ یہی وہی بات ہے، قرآن پر بات تو قیامت پر بات ضروری ہے۔ الا خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک وہ شک میں من لقاء رب کی ملاقات کے متعلق، پتہ نہیں مریں گے یا مر اللہ کے پاس جائیں، مرنا تو یقینی ہے آگے، لیکن یہ کہ اللہ کے سے ملنا ہوگا، مل جائیں گے مٹ جائیں گے، بس مر جائیں گے اور مٹ جائیں گے۔ من لقاء رب کی ملاقات، الا خبردار، انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو گھیرنے والا، لہٰذا یہ بات شک کرنے کی نہیں ہے، مرو گے اللہ تمہیں زندہ کر کے دوبارہ سامنے کھڑا کر دے گا۔ الا انہ بکل شیء محیط، جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے، شامل ہے، اس کا علم، وسع کرسی السماوات والارض۔ سورۃ الشورى، یہ بہت ہی پیاری سورت ہے، موضوع بڑا